میرا نام پاسٹر وکٹر ایمینول ہے اور میری طرف سے آپ تمام ویورز کو بہت سلام۔ خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے یہ ممکن کیا کہ خدا کا کلام آپ تک پہنچایا جائے اور خدا کے کلام سے تمام دیکھنے والے اور سننے والے نصیحت، تربیت اور رہنمائی پائیں۔ اور اس کے علاوہ میں پاسٹر دانش پیٹر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے سبب سے یہ ممکن ہوا کہ میں اس پروگرام کو ریکارڈ کر پاؤں، اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کا بھی میں نہایت شکر گزار ہوں۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے خدا کو خوش کرنا۔ دو خیال پیش کروں گا، میں دو باتوں پر بات کریں گے۔ جب تک ہم اس زمین پر ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جب تک ہم اس زمین پر ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ خدا کو خوش کریں، اور نمبر 2، جب تک اس زمین پر ہیں ہم کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچ پائیں۔ خدا اس زمین پر ایسے مردوں اور ایسی عورتوں کی تلاش کرتا ہے جو نہ صرف عبادت کرے بلکہ خدا کو خوش کریں۔ تو کیا ہم خدا کو خوش کر رہے ہیں؟ ہم اس زمین پر ہوں یا آسمان میں، جب ہم اس زمین میں اپنے سفر کو پورا کرنے کے بعد چلے جائیں گے تو وہاں بھی ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ جب تک ہم اس زمین پر ہیں خدا کو خوش کریں۔ کیا خدا ہم سے خوش ہے؟ کیا ہم خدا کو خوش کر رہے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں؟ دنیا میں دو کیٹیگری کے لوگ ہیں، ایک وہ جو خدا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک وہ جو اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جن کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے زمین پر ہم بہت کوشش، کاوش اور محنت کرتے ہیں، اگر ہم خدا کو خوش کر لیتے ہیں تو خدا وہ سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، تواریخ کی کتاب کے 16ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں ان کی مدد کے لیے جن کا دل اس کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ اگر آپ کا دل خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہے، اگر آپ خدا کو خوش کرتے ہیں تو خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں سب کچھ مہیا کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے کہا میں قادر مطلق ہوں، یعنی سب کچھ مہیا کر سکتا ہوں۔ تو اگر ہمیں اس بھید کی سمجھ آ جائے تو جب تک ہم اس زمین پر ہیں ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو کہ خدا کو خوش کریں اور پھر کامیابی سے اپنی منزل پر پہنچے۔ خدا اس زمین پر ہمیں بلیس کرنا چاہتا، ہمیں شادمان کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے میں مصروف اور سرگرم عمل ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے ہم خدا کو خوش کریں۔ پولس رسول نے چرچ کو خوبصورت یہ بات لکھی، اس نے کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط جب لکھا تو اس نے خوبصورت بات ان کو لکھی نصیحت و تربیت کرنے کے لیے۔ اس نے کہا جب تک ہم اس زمین پر ہیں ہماری خاطر جمع رہتی ہے، اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداون کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ جن کو خداون کی محبت کی سمجھ آ جاتی ہے، خداون کے پیار کی سمجھ آ جاتی ہے، وہ اس بات کو جان جاتے ہیں کہ جب تک ہم اس زمین پر ہیں ہمیں خداون کو خوش کرنا ہے۔ تو پولس چرچ کو یہ لکھتا ہے، ہم کو اپنے بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداون کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہم وطن میں ہوں خواہ جلا وطن۔
ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے خدا کو خوش کرنا۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد یا پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ہم خداوند کو خوش کریں۔ تو خدا کو ہم خوش کر رہے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل قوم مصر سے نکلی، ان کا قافلہ کسی منزل کی طرف رواں دواں تھا، بٹ راستے کی مشکلات نہیں، اس سفر کی مشکلات نہیں۔ جیسے انگریزی میں سفر انگریزی کا ہو یا اردو کا، دونوں مشکلات پیدا کرتا ہے، اور اس میں جو کامیابی سے آگے بڑھتے جاتے ہیں وہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور خدا کو خوش بھی کرتے ہیں۔ جیسے گنتی کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ گنتی کی کتاب اس کا 14واں چیپٹر ہے اور اس کی آیت 8ویں اور 10ویں سے ہم پڑھیں گے، بلکہ تیسری آیت سے 4تھی آیت سے پڑھتا ہوں۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لے اور مصر کو لوٹ چلے۔ کہاں سے نکل کر آئے تھے؟ یہ مصر سے نکل آئے تھے، بر راستے کی مشکلات نے ان کا جینا مشکل کر دیا، اور اب یہ آگے خدا کے خوبصورت پلان کے مطابق آگے نہیں بڑھنا چاہتے، بلکہ یہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں 4تھی آیت میں لکھا، پھر وہ آپس میں کہنے لگے آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اونھے منہ ہو گئے۔ وہ موسیٰ اور ہارون اس بھید کو سمجھتے ہیں کہ خدا کا خوبصورت پروگرام ہمارے لیے پلان ہے، پر جو 10 لیڈر ہیں جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں وہ قافلے کو، وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ پر جن کے اوپر یہ بھید کھلا ہے زندگی کا، خدا کو خوش کرنے کا، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ لکھا تھا موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اونھے منہ ہو گئے، اور نون کا بیٹا یشوع اور یفنہ کا بیٹا کالب، جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس ملک میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ وہ خدا کے خوبصورت پروگرام کو سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے آگے بڑھنے میں، ہمیں ڈیسٹینیشن پر پہنچنے میں خدا بہت بلیس کرے گا، پر ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی مشکلات میں پڑنے کے سبب سے۔ انہوں نے پھر سمجھایا ان کو، یشوع اور کالب نے، انہوں نے کہا اگر خدا ہم سے راضی ہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا۔ اگر خدا ہم سے راضی ہے، ہمارے یہاں جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ خدا ہم سے راضی ہے۔ کیا ہم خدا کو راضی کر رہے ہیں؟ یشوع اور کالب نے جماعت سے، جو ایک ہیوج گروپ تھا، ان کو سمجھایا، ایک بڑا قافلہ تھا، ان کو سمجھایا اگر خدا ہم سے راضی ہے تو وہ ہم کو ہماری منزل تک پہنچائے گا۔ ہم راستے میں، اور اسی طرح ہم بھی راستے میں ہیں، جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، ہم بھی راستے میں ہیں، ہم بھی کسی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ خدا ہمیں بھی کامیابی سے اس منزل تک پہنچائے گا، پر اگر ہم خدا کو راضی کرتے ہیں۔ اگر خدا ہم سے راضی ہے تو جب تک ہم اس زمین پر ہیں، ہماری زندگی کا یہ مقصد ہو کہ ہم خدا کو راضی کریں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی میجورٹی ہیز اتھارٹی۔ مجھے بتائیے گا، کیا کم لوگ اچھی بات نہیں کر سکتے؟ یہ ایک دنیا کا اصول بن گیا ہے کہ میجورٹی ہیز اتھارٹی، اور دو جو مینورٹی میں ہیں وہ اچھی بات نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے کن کو فالو کیا؟ میجورٹی کو فالو کیا۔ پر دو، یشوع اور کالب، انہوں نے اچھی بات کی، پر لوگوں نے ان کی اچھی بات کو پسند نہیں کیا۔
بعض اوقات مشکلات کے سبب سے ہماری سٹیٹمنٹ اور ہمارے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں مشکلات کے سبب سے. جیسے ان لوگوں کے رویے اور سٹیٹمنٹ جو دی انہوں نے کہ ہم واپس لوٹ چلیں، کس سبب سے چینج ہوئے؟ مشکلات میں پڑ جانے کے سبب سے. اور آج بھی جب ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے رویے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، ہماری سٹیٹمنٹ میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، اور ہم اپنے رویوں سے خدا کو خوش نہیں کرتے بلکہ بڑبڑاتے ہیں، غلط سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جیسے انہوں نے دی راستے میں، اور ان سے خدا ناراض ہوا. انہوں نے خدا کو خوش نہیں کیا. اور کلام میں لکھا کہ 20 سال کی اوپر کی عمر کے جتنے لوگ تھے خدا نے سب کو بیابان میں ڈھیر کر دیا. سبب کیا تھا؟ انہوں نے خدا کو خوش نہیں کیا بلکہ خدا کو دکھ دیا. خدا اس زمین پر ہماری عمر کو بڑھانا چاہتا ہے. خدا ہمیں ہم اگر خدا کو خوش کرتے ہیں، اس کے کلام کو فالو کرتے ہیں، تو یقیناً خدا ہمیں منزل کی طرف کامیابی سے لے جاتا ہے. اس زمین پر بھی ہماری ضرورتوں کو پورا کر کے ہماری عمر کو دراز کرتا ہے، اور پھر وہ ہمیں خوشحال رکھتا ہے، اور پھر وہ ہمیں پیس آف مائنڈ بھی دیتا ہے. جیسے امثال کی کتاب میں خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، ہم پڑھیں گے خدا ان کے کلام میں سے. امثال کی کتاب اس کا 3 چیپٹر ہے. امثال کی کتاب اس کا 3 باب. لکھا ہے، اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے کلام کو مانے. میرے بیٹے میرے کلام کو، میری تعلیم کو، میری باتوں کو بھول نہ جا. بائبل مقدس ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور خدا کی پاک مرضی کو جان کر جب تک ہم اس زمین پر ہیں اپنے سفر کو جاری رکھیں، اور خدا کی برکتیں اس زمین پر ہی خدا ہمیں دیتا ہے، اور پھر وہ ہمارے مستقبل کے لیے بھی خوبصورت کام کرتا ہے. اور یہاں لکھا ہے، کیونکہ تو ان احکام کے سبب سے، خدا کی تابع داری کرنے کے سبب سے تجھے میں عمر کی درازی دوں گا. I will give you prolonged life. خدا ہماری عمر کو دراز کرتا ہے اگر ہم اسے خوش کرتے ہیں تو. نمبر 2 وہ لکھا ہے پیری یعنی پراسپیرٹی، خوشحالی. خدا ہمیں خوشحال بھی کرنا چاہتا ہے. نمبر 3 ہے سلامتی یعنی پیس آف مائنڈ. خدا ہمیں پیس آف مائنڈ بھی دینا چاہتا ہے اگر ہم خدا کو خوش کرتے ہیں اور اس کے کلام کو، اس کے آئین اور قوانین کو بھی اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. لکھا ہے، شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا. پراسپیرٹی تجھے ملے گی اور تجھے پیس آف مائنڈ ملے گا. تیری عمر خدا دراز کرے گا. کس سبب سے؟ اگر تو خدا کو راضی کرے گا. اگر ہم خدا کو راضی کرتے ہیں تو خدا ہمیں کامیابی سے ہماری منزل تک بھی لے جائے گا. اور جب تک اس زمین پر ہے، راہ میں ہے، ہم راستے میں ہیں، خدا ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا. اور ایک شخص کے بارے میں بائبل مقدس میں ذکر ہے، سلیمان. اس نے دانائی کی باتیں کی، اور خداوند یسوع مسیح نے حکمت اور دانائی کی اسپرٹ میں، جو خود دانائی کا منبع ہے، اس نے خوبصورت بات کی. کلام میں لکھا ہے کہ ایک شخص جس سے خدا کا دل راضی تھا. میں پڑھوں گا 2 تواریخ اس کا 9واں باب اور اس کی 8ویں آیت. تواریخ کی 2 کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں گے. کلام مقدس میں لکھا ہے، یہ سبا کی ملکہ نے اس کے لیے بات کی. اس نے کہا، خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا راضی ہوا کہ تجھ کو اپنے تخت پر بٹھایا تاکہ تو خداوند اپنے خدا کی طرف سے بادشاہ. خدا کا دل
اس کی وجہ سے راضی ہوا، اس نے خدا کے دل کو خوش کیا۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے راضی ہوا۔ کیا آپ سے خدا راضی ہے؟ کیا آپ خدا کو راضی کر رہے ہیں؟ وہ نہ صرف بادشاہی بلکہ سب کچھ جو کچھ زمین پر ہمیں درکار ہے وہ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس کے بارے میں لکھا، تجھ کو اپنے تخت پر بٹھایا تاکہ تو خداوند اپنے خدا کی طرف سے بادشاہ ہو، چونکہ تیرے خدا کو اسرائیل سے محبت تھی، اس لیے ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کرے، اس لیے اس نے تجھے ان کا بادشاہ بنایا تاکہ تو عدل و انصاف کرے۔ خدا آپ کو، جب آپ خدا کے دل کو خوش کرتے ہیں تو خدا آپ کو پراسپر کرتا ہے، نہ صرف پراسپر کرتا ہے، عزت، سرفرازی، عمر کی درازی اور پیس آف مائنڈ، یہ سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ غرض یا شرط یہ ہے کہ ہم خدا کو راضی کریں۔ ہم اس دھرتی پر اپنے آپ ہی کو راضی کر رہے ہیں، کوشش کیجئے خدا کو راضی کریں۔ جو کچھ کلام میں ہم پڑھتے ہیں کوشش کر کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ خدا ہم سے راضی ہو، اور جن چیزوں کی اس دھرتی پر ہمیں ضرورت ہے وہ بھی مہیا کرے، اور ابدی زندگی کے لیے وہ ہمیں پراپرلی ٹھیک طریقے سے آسمان پر لے جائے تاکہ ہم وہاں بھی خدا کو خوش کریں اور خدا ہمیں خوش کرے۔ اسی طرح کلام مقدس میں امثال کی کتاب، اس کا نامہ باب، اور اس کی ہم پڑھیں گے امثال کی کتاب، اس کا چیپٹر 9 اور اس کی 11 ورس سے پڑھیں گے۔ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے ہمارے لیے؟ لکھا ہے، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے۔ کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ خداون کا کلام یہ فرماتا ہے، خداون یسوع مسیح یہ اسپرٹ میں بات کرتے ہیں، کیونکہ میری بدولت، کیونکہ یسوع مسیح خدا کی حکمت اور دانائی ہے، جیسے کہ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے یسوع مسیح خدا کی حکمت اور دانائی ہے، اور یہ حکمت کی بات، دانائی کی بات خداوند یسوع مسیح کی اسپرٹ میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے۔ اور یسوع مسیح نے خوبصورت بات کی یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں، میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، نہ ختم ہونے والی زندگی پائیں۔ جب ہم خدا کو خوش کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ لکھا ہے، میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال بہت زیادہ ہوں گے۔ عمر کی درازی بھی اسی زمین پر خدا ہمیں اس وقت دیتا ہے جب ہم زمین پر خدا کو خوش کرتے اور خدا کے مقصد کو جاننے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں جب تک ہم اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ نہیں جاتے۔ اور لکھا 11ویں آیت میں، میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال بہت زیادہ ہوں گے۔ اگر تو دانا ہے تو اس بات کو سمجھے گا، اگر تو دانا ہے تو اپنے لیے، اور اگر تو ٹھٹھا باز ہے تو خود ہی بھگتے گا۔ اگر ہم خدا کو خوش کر رہے ہیں، میں آپ ان سے بھی درخواست کرتا ہوں جو نجات پائے ہیں، جنہوں نے بیپٹزم لیا ہے، ہمارے سامنے ایک بہترین مثال ہے کہ انہوں نے بھی بپتسمہ لیا، جیسے کرنتھیوں کے خط کے پہلے خط میں اس کے 10ویں باب میں ہمارے لیے ایک خوبصورت نصیحت اور تربیت کی گئی ہے۔ جو بیپٹائز ہیں ان کے لیے بات، اے بھائیو، پولوس نے یہ خط لکھا کلیسیا کو، لیکن نصیحت تربیت کن کے تعلق سے کی؟ بنی اسرائیل قوم کے تعلق سے۔ اس نے کہا، بھائیو، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے باپ دادا بادل کے ستون نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان سے پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔
5ਵੀं आयत में पढ़ूंगा, लिखा है मगर उनमें से अक्सरों से खुदा राजी नहीं था। बैप्टाइज थे, निजात पाई थी, खुदा उनको कबूल किया, जिंदगी की राह पर चल पड़े और रास्ते में वो ढेर हो गए। उसकी वजह क्या बनी? क्योंकि खुदा उनसे राजी नहीं था। जरूरी बात है कि हम जब तक जमीन पर है खुदा को राजी करें। लिखा चनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। हम भी सफर की हालत में है, खुदा चाहता है कि हम उसको खुश करें और कामयाबी से अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। खुदा इस कलाम के सबब से आपको कसरत की बरकत दे। आज छोटी सी दुआ करूंगा। खुदा प्यारे आसमानी बाप, तेरा कलाम रहनुमा है और मुबारक वो लोग हैं जो तेरे कलाम से रहनुमाई लेते हैं। तमाम व्यूअर्स के लिए, सुनने वालों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ और इस कलाम पर उन्हें गौर करने का फजल दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।